السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں حروف قلقلہ کے بارے میں. حروف قلقلہ کتنے ہیں اور جب یہ آتے ہیں تو ان پہ قلقلہ کیسے کیا جاتا ہے اور ان کی کچھ مثالیں دیکھیں گے اور اس کی ٹائپس انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے تو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو حروف قلقلہ ہیں تو یہ قرآن کی ایک تو خوبصورتی کو بھی بڑھاتے ہیں جب ان کے اوپر صحیح جگہ پہ صحیح طریقے سے قلقلہ کیا جاتا ہے اور معنی بھی صحیح رہتے ہیں. اگر قلقلہ نہ کیا جائے تو ایک خوبصورتی بھی ختم ہو جاتی ہے قرآن کی اور جو معنی ہے سم ٹائم وہ بھی بدل جاتا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حروف قلقلہ کون کون سے ہیں اور ان پہ قلقلہ کیسے ہوتا ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں. سب سے پہلے آپ لوگوں نے ان کو زبانی یاد کر لینا ہے. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں. 5 لیٹرز ہیں. یہ ہم ان کو لکھ لیتے ہیں. قاف، طا، با، جیم، دال. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ حروف قلقلہ ہیں. ان کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ قاف، طا، با. کتب جدن، یہ اس کا ایک شارٹ ٹرم اس کی بنائی ہوئی ہے تاکہ اچھے طریقے سے لفظ یاد رہے. کتب جدن، یعنی یہ 5 حروف ہیں. قاف، طا، با، جیم، دال. سب سے پہلے تو ان کو آئیے ہم اچھی ادائیگی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے آگے ٹائپس وغیرہ دیکھتے ہیں. پڑھیے. قاف پڑھیں. قاف، 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 قاف. موٹے حروف میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے اس کو. قاف، 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 قاف. اس کے بعد طا ہے. طا بھی موٹے حروف میں سے ہے، اس کی ادائیگی کریے. طا، طا، طا. اچھا، یہ جو حروف ہوتے ہیں نا جیسے قاف، طا، یہ دیکھیں اس میں نا منہ کو ہم نے اس ڈائریکشن میں کھولنا ہے. جیسے نوالا کھاتے ہیں اس ڈائریکشن میں. منہ کو ہم نے یوں نہیں کھولنا جیسے ہم ہنستے ہیں بلکہ اس ڈائریکشن میں، ناک کی سیدھ میں. جیسے قاف، جیسے طا، طا، طا. ٹھیک ہے، یہ سارے حروف موسٹلی اسی طریقے سے پڑھنے ہوتے ہیں. اگلا حرف ہے با. با، جیم، دال. اب یہ کیا ہے؟ حروف قلقلہ ہیں جن کو شارٹ ٹرم میں ہم قطب جدن بھی کہتے ہیں. قاف، طا، با، جیم، دال. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ مطلب کن کنڈیشنز میں ہوں تو ہم ان کے اوپر قلقلہ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ قاف آ رہا ہے، طا آ رہا ہے، با آ رہا ہے، جیم آ رہا ہے، دال آ رہا ہے تو ہم قلقلہ کرنا شروع کر دیں گے. نہیں، بلکہ جب یہ حروف ساکن ہوتے ہیں. اور ساکن کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے جب کسی حرف پر سکون آ جائے. سکون یا جزم، یہ ہوتا ہے جزم. یہ اس کی شکل ہوتی ہے ایسے دال جیسی مڑی ہوئی شکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب بھی ایک آ جائے گا ان کے اوپر ساکن آ جائے گا تو مطلب سکون یا جزم آ جائے گا، یہ ساکن ہوں گے. اور جب قاف ساکن ہو، طا ساکن ہو، با ساکن ہو، جیم ساکن ہو یا دال ساکن ہو تب ان پہ قلقلہ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ کسی بھی کنڈیشن میں ہم ان کے اوپر قلقلہ شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، جب یہ ساکن ہوں گے، جب ان کے اوپر دال نما مڑی ہوئی شکل ہوگی لائک دس، لائک دس، لائک دس، لائک دس، لائک دس. اچھا، ساکن حرف کو نا ہم خود نہیں پڑھ سکتے، اس سے پیچھے کسی لفظ کو ہونا چاہیے. تو ہم فار ایگزامپل ابھی سمجھنے کے لیے حمزہ لگا دیتے ہیں. حمزہ قاف زبر، حمزہ طا زبر، حمزہ با زبر، حمزہ جیم زبر، حمزہ دال زبر. یہاں کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے جیسے با دال زبر یا سین دال زبر یا سین جیم زبر، کچھ بھی ہم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے،
قرآن پاک میں کسی بھی کنڈیشن میں یہ آ سکتا ہے۔ اب ہم نے ان سب کو کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ساکن پہ قلقلہ کس طرح کرتے ہیں۔ اچھا، قلقلہ کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ قلقلہ ہوتا کیا ہے۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کا واپس پلٹ کے آنا۔ فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ یہ پینسل ماری ہے تو آواز پلٹ کے واپس آئے گی۔ میرے ہاتھ میں بال ہوتی، میں زور سے دیوار پہ مارتی، بال واپس پلٹ کے آتی ہے نا۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی آواز مخرج میں جائے گی اور پھر مخرج سے واپس پلٹ کے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بولتے ہیں قلقلہ۔ اس کی ایگزامپلس میں آپ کو کچھ دوں گی ابھی، لیکن پہلے ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں۔ جیسے حمزہ قاف زبر اق، اق، اق۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک لفظ اور بتا دیتی ہوں۔ فار ایگزامپل حمزہ تا زبر، یہ تا ہے اور یہ ساکن ہے۔ حمزہ تا زبر ات، اس کے اوپر کوئی قلقلہ نہیں ہے۔ قلقلہ صرف ان 5 حروف پہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جیسے حمزہ خا زبر اخ، اخ، آواز پلٹ کے نہیں آ رہی، ات، اخ۔ بٹ اب یہاں پہ دیکھیں آواز کیسے پلٹ کے آ رہی ہے۔ حمزہ قاف زبر اق، اق۔ حمزہ طا زبر اط، اط، اط۔ حمزہ قاف زبر اق، حمزہ طا زبر اط۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ جیم زبر اج، اج، اب، اط، اق۔ آواز کو کیا ہو رہا ہے؟ ہم پلٹا رہے ہیں۔ حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زبر اد، اد۔ اب کیا ہوا؟ ان سب کو ہم نے قلقلہ کے ساتھ پڑھا جبکہ یہ ساکن تھے۔ اچھا، اس کی میں کچھ ایگزامپلز آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں جو میرے مائنڈ میں آ رہی ہیں۔ جیسے سورۃ الفلق میں ایک لفظ ہے فلق، لاسٹ پہ آتا ہے فلق، اس طرح سے لکھا ہوا فلقی ہوتا ہے، لیکن وقف میں اس کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے فلق، فلق، فلق۔ اس کو ہم فلق ایسے نہیں پڑھ سکتے، ہم قلقلہ کریں گے جیسے فلق۔ جیسے حسد، حسد، اس کو کیا پڑھیں گے؟ حسد، حسد۔ اس کو ہم حسد ایسے نہیں پڑھیں گے۔ جیسے سورۃ الاخلاص میں آتا ہے صمد، صمد۔ دال کو ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا ہلاتے ہیں، قلقلہ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ چیز پتہ نہیں ہوتی تو وہ پڑھتے ہیں صمد، صمد، آواز کو ایسے روک دیتے ہیں۔ تو روکنا نہیں ہے بلکہ پلٹ کے آواز واپس آئے گی، جیسے صمد، حسد، ٹھیک ہے؟ اور اچھا، یہ میں نے کچھ ایگزامپل دیے۔ اسی طرح دال اور جیم، با، طا، قاف کوئی بھی آئے گا تو اس کے اوپر ایسے آواز کو ہلا کے ہم نے واپس لانا ہے مخرج سے۔ اس کے علاوہ قلقلہ کی جو ہیں 2 ٹائپس ہوتی ہیں، 2 ٹائپس ہیں۔ اس میں ہمارے پاس آتا ہے بڑا قلقلہ بھی ہوتا ہے، چھوٹا قلقلہ۔ میں آسان الفاظ میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو۔ اس کو جو ہے بڑا قلقلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اینڈ پہ آ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ مطلب ساکن حرف اینڈ پہ آ رہا ہوں، جیسے یہاں پہ آیا ہے۔ اور چھوٹا قلقلہ ہوتا ہے جب درمیان میں آ جاتا ہے۔ اچھا، درمیان کی جو ہمارے پاس ایگزامپل ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یقطعون، اس طریقے سے لفظ لکھا ہوگا یا قاف یق، یقطعون، یقطعون، یق، یق، یقطعون۔ اچھا، یہاں پہ طا پہ قلقلہ نہیں ہے۔ طا پہ کیوں قلقلہ نہیں ہے آپ بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ طا پہ قلقلہ کیوں نہیں ہے آپ بتائیں گے۔ یہاں پہ قاف پہ قلقلہ ہو رہا ہے۔ یقطعون، یقطعون، یقطعون۔ وقف میں نے کر دی ہے، لیکن ابھی یہ آپ لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کبھی سمجھیں گے۔ ابھی آپ لوگوں کو قلقلہ کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ حروف قلقلہ کیا ہوتے ہیں، ان کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ جب قرآن پاک میں اس کی کچھ ایگزامپلز آ جاتی ہیں، جیسے میں نے حسد، فلق، یقطعون بتایا، تو آپ لوگ انشاءاللہ جب بھی اس طرح کے کوئی لفظ آ رہے ہوتے ہیں، ذہن میں آپ لوگوں نے یہ 5 حروف رکھنے ہیں۔ جب یہ ساکن ہوں گے ان پہ قلقلہ ہوگا ہر صورت میں، ٹھیک ہے جی؟ دعا میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔